السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا ویڈیو اتنا پیارا اور اتنا پیارا واقعے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، تو آپ تھمبنیل دیکھ کر تو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے کلک کیا ہے تھمبنیل کو دیکھ کر کے، لیکن انشاءاللہ میں پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج ہم بتائیں گے حضور غوث پاک کا نام مشکل میں کس طرح لیا جائے اور مشکل کو دور کر دیا جائے، کس طریقے سے حضور غوث پاک کا نام لینے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں یہاں سے لے کر آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے انشاءاللہ، اور حضور غوث پاک کی ہم کرامت بھی حاضر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے یہاں سے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری محنت کا پھل جیسے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ملتا ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی محبتوں سے مجھے نواز دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ تو آئیے یہاں سے ہم حضور غوث پاک رب کی عطا سے مشکلات دور فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی عطا سے مشکلات دور فرماتے ہیں۔ اس پر بہت سے واقعات اور تجربات گواہ ہیں۔ خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، اور جو کسی پریشانی میں میرا نام لے کر پکارے اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے وسیلہ بنائے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، اور جو شخص 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر عراق شریف کی طرف 11 قدم اس طرح چلے کہ ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرتا جائے، اس کی وہ حاجت پوری ہوگی اللہ کے حکم سے۔ یعنی کہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، میرے غلاموں کی کوئی پریشانی ہے، تو عراق کی سمت 10 قدم چل کر 11 قدم چل کر چلتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرتا جائے، اس طرح سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ فتاوی رضیہ جلد 12 صفحہ نمبر 104 میں یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عمر بزاز قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کے بھائی حسین علاج کا پاؤں پھسلا، ان کے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی دستگیری کرتا، اس وقت اگر میں ہوتا تو ان کی دستگیری فرماتا۔ میرے مریدوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں میں قیامت تک جو گرے گا میں اس کو سنبھال لوں گا۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضیہ جلد 11 صفحہ نمبر 43 میں موجود ہے۔ بہت خوبصورت یہ واقعہ، سماعت کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں مسلمان بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین و مشائخ اکرام آپ کے نام پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ عطا کیجیے اور مدد کیجیے کا وظیفہ خود ہی کرتے، اور لوگوں کو اس وظیفے کا مشورہ بھی دیتے، اور مقصد کے حاصل ہونے اور دشمنوں پر کامیابی کے لیے اسے کامیاب ذریعہ بتاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب انبطاح میں مشکلات کے حل کے لیے تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ کلمہ تمجید، اس کے بعد 111 مرتبہ شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بحوالہ فتاوی رضیہ جلد 12 میں موجود ہے۔ حضرت علامہ سیدی جمال مکی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوا کہ اس شخص کے بارے میں جو مصیبتوں کے وقت کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر،
یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی مشکل کے وقت میں یا علی یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اگر کہتا ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، علامہ سیدی جمال مکی قدس سرہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا ہاں، اولیاء سے مدد مانگنا اور انہیں پکارنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ ان کا انکار وہی کرے گا جو ہر دھرم، انصاف کا دشمن اور اولیاء اکرام کی برکتوں سے محروم ہوگا۔ حضرت شیخ شہاب الدین رملی سے سوال ہوا کہ عام لوگ جو مصیبتوں میں یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء اولیاء سے فریاد کرتے ہیں، ان کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ حضرت شیخ شہاب الدین رملی نے فتویٰ دیا کہ انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء صالحین سے ان کی وصال شریف کے بعد بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ مترجم جلد 9 صفحہ نمبر 791 اور 792 میں موجود ہے۔ علامہ رملی حنفی فتاوی خیریہ میں فرماتے ہیں، قولہم یا شیخ عبد القادر نداءً فما الموجب لحرمتہ، لوگوں کا کہنا یا شیخ عبد القادر یہ ایک ندا ہے، پھر وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ فتاوی رضویہ مترجم جلد 9 صفحہ نمبر 792 میں موجود ہے۔ اوپر کی عبارتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی عطا سے مشکلات دور فرماتے ہیں، لہذا ارقم الحروف محمد عبد الرحمن قادری رضوی اپنی سنی بھائیوں سے عرض کرتا ہے کہ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنے میں کبھی کمی نہ کیجیے، ان کے نام پاک سے منسوب 11ویں شریف حسب استطاعت خوب کرتے رہیے، دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی و کامیابی کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے ان کے نام پاک کا وظیفہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ المدد پڑھتے رہیے، اور اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر شرک و کفر و حرام و ناجائز کا فتویٰ لگانے والے گستاخ وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہیے، ان سے دوستی اور رشتہ داری نہ نبھائیے، ان میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی حق بات قبول کرنے کی توفیق بخشے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ کر اسی پر موت عطا فرمائے، آمین۔ یعنی کہ جو وظیفہ میں نے بتایا، قولہم یا شیخ عبد القادر شیئا للہ المدد، یعنی کہ یہ آپ پڑھیں گے 111 مرتبہ اور دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ آسمان کی زینت چاند اور تاروں سے ہے تو زمین کی زینت اولیاء اللہ سے ہے۔ ظاہری نور چاند سورج سے ملتا ہے اور باطنی نور اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، اسی طرح حیات کی کشتی اولیاء اللہ کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح جسم کے درمیان رگوں سے رشتہ قائم ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے ذریعہ نبی اور امت کے درمیان ایمانی رشتہ قائم ہے۔ اولیاء اللہ رسول کے زندہ معجزہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے کمال سے رسول کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں آتے ہیں اور انبیاء اولیاء دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ آنے اور بھیجے جانے میں فرق ہے، اسی لیے کہ آنا اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے اور بھیجنا بھیجنے والے کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ ظاہری عضو کو پاک کرانا علماء کا کام ہے اور دل کا پاک کرانا اولیاء کا کام ہے۔ سر کا جھکا دینا علماء کا کام ہے اور دل کا کعبے میں جھکا دینا اولیاء اللہ کا کام ہے۔ علماء پڑھاتے ہیں، اولیاء پلاتے ہیں۔ ایمان کی لازوال دولت علماء سے ملتی ہے اور ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ملتی ہے۔ شریعت کے حامل کو علماء کہتے ہیں اور طریقت کے حامل کو اولیاء کہتے ہیں۔ علماء کے دربار میں زبان سنبھال کر رکھنا چاہیے اور اولیاء کی بارگاہ میں دل سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اولیاء دل کے خطرات سے واقف ہوتے ہیں۔ علماء کا درس ایک مدت میں حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کی ایک نگاہ کرم سے منشوں میں دل کی دنیا منٹوں میں دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ علماء سناتے ہیں، اولیاء کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہیں سے طریقت اولیاء اللہ والوں کی شروع ہوتی ہے۔ سچا عالم وہ ہے جو فرمان الہی اور فیضان الہی دونوں کا جامع ہو۔ جاہل کے مقابلہ میں شیطان عالم کو زیادہ ورغلاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ ایک عالم کے بگڑنے سے سارا عالم بگڑ سکتا ہے۔ کسی مذہب میں عالم کا ہونا
حقانیت کی دلیل نہیں ہے مگر ولی کا ہونا حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ عالم رسول کی سناتا عالم رسول کی سناتا ہے اور ولی رسول کو دکھاتا ہے۔ میدان محشر میں سبوں کو خوف ہوگا اور اولیاء اللہ بے خوف ہوں گے، اس لیے اور لوگ حساب دینے جائیں گے اور اولیاء حساب لینے جائیں گے۔ سراج الاولیاء علامہ جلال الدین رومی اپنی شہر آفاق تصنیف مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء از چے محفوظ است محفوظ از خطا۔ لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاہوں میں ہے، اسی لیے یہ حضرات گناہوں سے محفوظ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ مسلمانوں اللہ سے خوف کرو، اس لیے کہ خوف الہی کا نتیجہ رضائے الہی ہے اور رضائے الہی کا نتیجہ دیدار الہی ہے۔ جس مبارک بندے کو دیدار الہی نصیب ہو گیا اس کے نزدیک جنت ایسی ہے جیسے مشک و عنبر کے سامنے مٹی کا تودا۔ عاشقان مصطفیٰ دیدار الہی کی ایک جھلک پر 8 جنت کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ تو دوستو اب آئیے ہم ایک بہت پیاری کرامت حضور غوث پاک کی آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، باغور ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ۔ حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے جس میں پاک پر قیمتی قبا ہے، قبا کے معنی ہے کرتے کے، ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ، ایک چور اس کرتے کو دیکھ لیتا ہے اور آپ کے پیچھے ہو لیتا ہے تاکہ کسی طرح وہ قبا چرا سکے۔ غوث اعظم اپنے حجرہ ولایت میں داخل ہوتے ہیں اور کسی طرح چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم نے قبا اتار کر رکھا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ چور کو موقع ملتا ہے، چپکے سے اٹھا، قبا بغل میں دبا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے، اندھیری کوٹری ہے، چور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش کر رہا ہے مگر دروازہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ملتا کیسے؟ غوث پاک کا پاک در اور گھر تھا، ادھر وہ چور دروازہ تلاش کر رہا تھا اور غوث اعظم اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کون ہے؟ جواب ملتا ہے انا بلیہ من ملکان، یہ من ملکان، یہ سیدنا حضرت خضر کا اسم گرامی ہے، یعنی میں خضر ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا، اندر تشریف لے آتے ہیں۔ خضر نے فرمایا فلاں علاقے کا ابدال کا وصال کر گیا ہے، اس علاقے کے لیے ابدال لینے آیا ہوں۔ چور اندر چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور خوف و دہشت سے بے حال ہو رہا ہے، اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، جکڑا جاؤں گا، لیکن نہ چور پکڑا جاتا ہے نہ جکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ مستند ولی کی بارگاہ علی پناہ میں ہے جس کی شان یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ خود بے خوف ہوتے ہیں اور جو ان کی بارگاہ میں پناہ گزین ہو گیا نسبت کے باعث وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو جایا کرتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ جس علاقے کے ابدال کا وصال ہوا ہے اس جگہ پر صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر نے جواب دیا صبح تک اگر وہ علاقہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اب سنیے، غوثیت آپ کے بہرے بے کرام رحم و کرم کی موج اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں اچھا جائیے، گوشہ میں ایک ابدال موجود ہے، انہیں لے جائیے۔ نگاہ مرد مومن سے، شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سیدنا خضر کونے میں تشریف لا کر مخاطب ہوتے ہیں اے ابدال ہمارے ساتھ چل۔ چور بول پڑتا ہے میں ابدال نہیں ہوں، چور ہوں۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی تک آپ چور تھے، ڈاکو تھے، غوث کی نگاہ کرم سے اب آپ ابدال بن چکے ہیں۔ اولیاء اللہ کی جناب میں دیر ہی کیا لگتی ہے، نگاہ اٹھتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ معلوم ہوا کہ نگاہ کرم سے ہونے والے ولی کے لیے متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت کبھی تقوی سے ملتی ہے اور کبھی ولایت کے بعد تقوی آتا ہے۔ سامعین اکرام، غوث اعظم کی نگاہ نے منٹوں میں چور کو ولی بنا دیا تو رسول اعظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو آپ
آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے کہ آپ کو یہ پیارا سا حضور غوث پاک کا واقعہ کیسا لگا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا, انتظار کروں گا. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت 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 خوشی حاصل ہوئی ہوگی سن کے, اور امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں اس واقعوں کا آپ سنتے ہوں گے, انشاءاللہ آپ کا دل مچلے گا. تو تھوڑی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی سنیں, انشاءاللہ ان کا بھی دل مچلے. تو ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے ہم کو اجازت. اللہ حافظ, دعائے خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.